جی بس بچے کو کہتے ہیں، لڑکی کہتی ہے تم نہ ہمارے گھر رشتہ بھیج دو، ٹھیک ہے، والدین کو نہیں پتا ان کا آپس میں تعلق ہے، وہ رشتہ بھیجتے ہیں، رشتہ قابل ہوتا ہے، قبول ہو جاتا ہے، بعد میں نکاح بھی ہو جاتا ہے، وہ ارینج میرج ہی لگتی ہوتی ہے، وہ لو میرج ہے، برادری نہیں ہے، اچھا ساڑھے تو باہروں باری، یہ کیسے ہم ہونے دیں گے؟ میں والدین سے کہتا ہوں دیکھیں بعد میں جو اپنی آپ کی عزت رولنی ہے وہ گھر سے بھاگ کے جو شادی کریں گے اور عدالت کے اندر آپ بھی دھکے کھائیں گے، پولیس اسٹیشنوں کے اندر آپ دھکے کھائیں گے، عزت رولے گی، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی بچہ بچی کفو ہیں۔ جی تو ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو القمر ٹی وی کے پروگرام فتویٰ آن لائن میں۔ آپ نے یہ جو پچھلے جو ہمارے یہ جو آج کی گفتگو چل رہی ہے اس کو جو دیکھا ہے، اس سے آگے اب ہم بات بڑھاتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ جو لڑکا اور لڑکی کے جو معاملات ہیں ان کا آپ نے ساری تفصیل سے سارا بتا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ اب جو نوجوان ہے کہ والدین کو، ان کو لڑکے اور لڑکی کو والدین کو شامل کرنا ضروری ہے یا کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ اگر گفتگو کرتے ہیں آپس میں تو والدین کو کس طریقے سے وہ شامل کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ محترم عبدالمنان بھی بات یہ ہے کہ پہلی تو جو ہم نے بات کی ہے کہ یہ گفتگو ہی غیر ضروری اور حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو لازم بات ہے پھر تو والدین کو انوالو کرے گا، یہ ہماری معاشرتی ضرورت بھی ہے اور اسلامی ضرورت بھی ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ ہی ہونا چاہیے، آپس میں بات چیت نہیں، آپس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں، سب سے پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ والدین کو انوالو کیا جائے۔ لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، اب خاندان میں کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، رشتہ داروں میں، یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو، ٹھیک ہے۔ آج کل تو ہم نے دیکھے نا مخلوط تعلیم رکھی ہوئی ہے، یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھیں مخلوط کلاسز ہیں، تو لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے گھومتے پھرتے ہیں، بلکہ وہ آپ جا کے دیکھیں تو حیران ہو جائے گا کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو اب وہ وہاں پر کسی کو پسند کر لیا ہے، تو اب سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو اپنے والدین سے بات کرے لڑکا کہ جی مجھے ایک لڑکی ہے وہ پسند ہے، خاندان کی ہے، جو بھی میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ والدین اگر ایگری ہوتے ہیں، میں والدین کو بھی یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جگہ پر نا اب اپنی عزت کا اور انا کا مسئلہ نہ بنایا کریں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے والدین، اچھا یہ بھی چل رہا ہے، ایک بات میں بتاؤں کہ بچے نا بتاتے نہیں ماں باپ کو، بس بچے کو کہتے ہیں، لڑکی کہتی ہے تم نہ ہمارے گھر رشتہ بھیج دو، ٹھیک ہے، والدین کو نہیں پتا ان کا آپس میں تعلق ہے، وہ رشتہ بھیجتے ہیں، رشتہ قابل ہوتا ہے، قبول ہو جاتا ہے، بعد میں نکاح بھی ہو جاتا ہے، وہ ارینج میرج ہی لگتی ہوتی ہے، وہ لو میرج ہے۔ اچھا تو اب والدین کو ٹھیک ہے، ہاں یہ تو ٹھیک ہے نا، ان کی آپس میں بات ہوئی ہے نا، پہلے نکاح وہ پہلے والا معاملہ غلط ہوا، وہ غلط ہوا، لیکن انہوں نے اس کو نکاح کے روپ سدھار لیا نا، وہ اپنی جو ان کی نیت تھی وہ پوری کر لی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ والدین قبول کر لیتے ہیں، پتہ نہیں چلا نا رشتہ کو، میں نے کتنے نکاح دیکھے ہوئے ہیں بالکل ایسے مسئلے ہیں۔ اچھا اگر والدین کو پتہ چل جائے نا کہ یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پھر ہٹ جائیں گے، پھر ضد، پھر انا آ جائے گی، جی نہیں جی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، برادری نہیں ہے، اچھا ساڑھے تو باہروں باری، یہ کیسے ہم ہونے دیں گے؟ میں والدین سے کہتا ہوں دیکھیں بعد میں جو اپنی آپ کی عزت رولنی ہے وہ گھر سے بھاگ کے جو شادی کریں گے اور عدالت کے اندر آپ بھی دھکے کھائیں گے، پولیس اسٹیشنوں کے اندر آپ دھکے کھائیں گے، عزت رولے گی، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی بچہ بچی کفو ہیں، یہ شادی کے قابل ہیں، ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو بچے کے اندر کوئی ایسی خامی عیب نہیں ہے یا بچی کے اندر کوئی خامی عیب نہیں ہے، آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے تو آپ اپنے بیٹے کی وہ شادی کروا دیں وہاں پر، تو بچہ تاکہ دیکھیں نا جب یہ سلسلہ ہوگا نا تو بچے پھر باقی شادی بھی نہیں کریں گے، ماں باپ سے بات کریں گے، تو ماں باپ سے بات کرے، دیکھیں باپ سے نہیں کر سکتا تو ماں سے کر لے، ماں ذرا تھوڑی سی نرم ہوتی ہے، بچے ان کے ساتھ زیادہ گل مل کسی بڑی بہن سے بھائی سے کر لیتے ہیں، ان کے ذریعے سے والدین تک بات پہنچائیں جی میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو والدین دیکھیں کہ اگر وہ بچی کفو ہے یا بچی کہتی ہے میں نے وہاں شادی کرنی ہے اور بچہ کفو ہے تو والدین پھر وہ آگے بات چلائیں، ٹھیک ہے، بچے کے والدین پھر وہ بچی کے والدین کے ساتھ بات کریں، رشتہ بھیجیں وہاں پر، ٹھیک ہے، اور بچی کے والدین کے پاس جب رشتہ آتا ہے تو وہ بھی دیکھیں کفو ہے تو قبول کر لیں، بچوں کو گناہوں سے بچائیں، ماں باپ بچوں کو گناہ سے بچانے میں کردار ادا کریں، ان کو یہاں تک نوبت نہ آئے کہ وہ بھاگیں یا خفیہ ملاقاتیں کریں، بلکہ اگر وہ ایسا کوئی مسئلہ بن گیا تو آپ آگے بڑھ کے ان کی شادی کروائیں، ان کا نکاح کروائیں، تاکہ جو ہے نا آپ کی عزت بھی بچے، ان کی عزت بھی بچے، آپ کا خاندان بھی بچے، ان کا خاندان بھی بچے، یہ ضروری ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ ساری ڈسکس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج کے نوجوان جو ہیں محبت کو اپنی ضرورت سمجھ بیٹھے ہیں
اور اس کو کھیل سمجھ بیٹھے ہیں رشتے کو جی۔ تو اب اسلام اس حوالے سے حل کیا پیش کرتا ہے ناظرین کو؟ آخری پیغام اس حوالے سے آپ۔ عبد المنان بھائی، اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح سے پہلے محبت نہ کرو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر بالفرض آپ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ معاشرے کے اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے ہمارے ہاں اس میں آپ پھنس گئے ہیں، تو پھر اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ عزت کے ساتھ نکاح کریں، خفیہ ملاقاتیں، پارکوں میں ملاقاتیں، ہوٹلوں میں ملاقاتیں، ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے اور زیادہ اس کو طول دینے کی بجائے نا کوشش کریں کہ جتنی جلدی اپنے والدین کو کہہ کر وہ رشتہ مانگ کر جتنی جلدی نکاح کر سکتے ہیں نکاح کریں۔ دو محبت کرنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تو دو محبت کرنے والے اگر محبت کرتے اس کا یہی صحیح حل ہے محبت کا، اور حلال محبت یہی ہے کہ آپ نکاح کریں۔ تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے پروگرام کے توسط سے، پہلی بات نکاح سے پہلے محبت نہ کریں، جس سے نکاح ہو جائے وہ ساری زندگی اس سے محبت کریں، اور دوسری بات اگر بالفرض آپ آ گئے شیطان کے بہکاوے میں تو پھر نکاح کر لیں۔ صحیح جی۔ تو ناظرین آج کا جو پروگرام ہے اس سے ہم نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ محبت اپنی جگہ پہ ہے، فطری ایک جذبہ ہے، لیکن اصل اس کا جو ضرورت ہے، جو اس کا صحیح رخ ہے وہ نکاح ہے۔ تو اب دو باتیں آخر میں، ایک مسئلہ ہم نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، اور ایک حالیہ دور میں مفتی صاحب ایک ویڈیو کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے، تو لازمی آپ یہ مکمل کلپ ضرور دیکھیں کہ مفتی صاحب ایک ویڈیو وائرل ہے عرب میڈیا کے اوپر، ایک دو بہنیں ہیں ایک بھائی ہے، ایک مجلس میں قرآن اندازی کا سلسلہ ہو رہا ہے عمرے کے حوالے سے نا، جی جی، تو ایک کا جو سلسلہ وہ نکلا ہے قرآن نکلا ہے، تو اور سجدے میں ہے، بھائی سجدے میں پڑا ہے، اس کا نام آ گیا تیسرا، یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ اس والے سے آپ روشنی ڈالیں۔ عبد المنان بھائی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں جن لوگوں پر اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ کئی بار تو انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ وہ ایک جگہ پر یہ حج کے لیے، عمرے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگوں کے درمیان قرآن اندازی ہو رہی تھی بطور انعام، جس طرح بیچتے ہیں نا۔ تو اب جب قرآن اندازی ہوئی تو وہاں پر مختلف فیملیز بیٹھی ہوئی تھیں جن کے نام اس کے اندر شامل تھے قرآن اندازی کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہوا یہ کہ ایک بہن تھی وہ موجود تھی وہاں پر، تو ان کا نام اناؤنس کیا گیا کہ جو فلاں بہن ہے ہماری، ان کا نام نکلا ہے جی۔ اب جب وہ نام نکلا ہے تو وہ بہن خوش ہوئی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے، کھڑی ہوئی ہے، اور اس کا بھائی موجود ہے وہاں پر۔ بھائی کے دل میں کیا خیال آیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اس بھائی نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اٹھ کر اللہ کو سجدہ کیا، اپنی بہن کی خوشی میں اللہ کا سجدہ ہوگی۔ بہن کی بھی، بہن بھائی کی محبت دیکھیں نا۔ میں کہتا ہوں سچی بات ہے کہ آج ایسی محبتوں کی ضرورت ہے بہنوں بھائیوں کے درمیان۔ تو بہن کا نام نکلا ہے، بھائی کا نہیں، بہن کا نام نکلا ہے، تو بھائی اٹھا ہے۔ وہ جیسے رسول اللہ سب کو جب کوئی خوشی ملتی ہے نا، خر ساجدا للہ، تو اللہ کو سجدہ کرتے۔ ہمارے لیے بہترین مشورہ ہے، جب بھی خوشی ملے اللہ کو سجدہ کریں۔ تو اس نے اٹھ کے اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ اللہ کو اس کا سجدہ اتنا پسند آیا ہے، کیا وہ کمال سجدہ تھا۔ اللہ ہمیں بھی ویسے سجدوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں کہتے نا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم تمہیں سجدوں میں گرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو وہ سجدے میں ایسا گرا ہے، اس سجدے کے اندر اس نے اللہ کی کیا تعریف کی ہے، اللہ کو کتنا اس کا سجدہ پسند آیا ہے۔ ابھی اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ اگلا نام وہ اناؤنس ہوتا ہے اسٹیج سے اس بندے کا جس نے سجدہ کیا، وہ بھائی کا نام اناؤنس جو سجدے میں پڑا ہے، سجدے میں پڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اٹھائے بہن، تیسری بہن، ایک تو یہ دو ہو گئے نا بہن میں جن کے نام، تیسری ایک اور بہن موجود ہے، تو وہ اٹھتی ہے خوشی کے اندر، بھاگتی ہے، اپنے بھائی کو گلے لگاتی ہے محبت کے ساتھ کہ اس کا نام نکلا ہے۔ بہن کو گلے لگا رہی ہے، بھائی کو گلے لگا رہی ہے، اس کی خوشی دیدنی ہے۔ آپ وہ منظر دیکھیں نا، یہ چلائیں آپ ساتھ، وہ فرتے جذبات میں بھاگتی، گلے ملتی ہے اور گلے لگاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ محبتیں اتنی پسند آئی ہیں، اتنی پسند آئی ہیں کہ وہ تیسرا نام اس بہن کا نام نکلا ہے، وہ اس نے ادھر سے اناؤنس ہوا اس کا نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری فیملی کے لیے بیت اللہ کی زیارت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ آپس میں جو اللہ کے لیے محبتیں ہوتی ہیں،
آپس میں یہ جو رشتوں کی محبتیں ہیں یہ اللہ نے ڈالی ہیں نا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ, یہ سارے رشتے اللہ نے بنائے ہیں, یہ محبتیں. لیکن یہ محبتیں آج ختم ہوتی جا رہی ہیں, یہ محبتوں کا فقدان ہوتا جا رہا ہے, بہنیں بھائیوں سے دور, بھائی بہنوں سے دور. لیکن اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس محبت کا صلہ جو دنیا میں دیا ہے نا, وہ تینوں بہن بھائیوں کے لیے بیت اللہ کی زیارت کیا ماحول ہوگا اس کا ادھر کے لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں دیکھ کے ہمیں یہ ہماری تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں, تو رونا آ جاتا ہے کہ کاش اللہ ہمیں بھی ایسے لے جائے سب. ویڈیو میں یہ بھی نظر آ رہا ہے وہ فوری کئی لوگوں نے پھر جب ایک کے بعد دوسرے کا نام لیا, لوگوں نے مزید موبائل نکالنے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں. ماحول یہ کیسا بن گیا, یہ تو آج کل ٹرینڈ ہے نا, ویڈیو تو پہلے بنتی ہے, ویڈیو بنانی شروع کر دی ہے. اور وہ دیکھیں فائدہ بھی ہوا ہے نا کہ وہ جذبات ہم تک پہنچے. ہمیں سبق ملا ہے کہ آپس میں یہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں, بہن بھائی کا رشتہ بڑا کمال رشتہ ہے, اس کی ایک دوسرے کی محبت, عزت, ادب, احترام جو ہے نا یہ لازمی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے رشتے اپنے نبھانے کی توفیق دے. آخر میں مفتی صاحب ایک سوال ہے جو ہے ایک خاتون کا کہ ایام ماہواری جو ہیں وہ کتنے ہیں, اور اگر اس کا ان ایام کے اندر جو بلیڈنگ کا سلسلہ نہیں رکتا تو اس کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ دیکھیں عبد المنان بھائی, بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کا الگ سسٹم بنایا ہوا ہے. کچھ عورتیں صحت مند ہوتی ہیں, کچھ کمزور ہوتی ہیں, کسی کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے نا یہ دن ہر عورت کے الگ الگ ہوتے ہیں, ایک کوئی مخصوص نہیں کہا جا سکتا. لیکن عام طور پر جو طبی طور پر بھی دیکھا گیا ہے, سائنسی طور پر بھی دیکھا گیا ہے, فطری طور پر بھی دیکھا گیا ہے, زیادہ تر عورتیں جو بالکل صحت مند ہوتی ہیں ان کے لیے 1 ہفتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بعض عورتوں کے لیے 3 دن بھی ہوتے ہیں, بعض عورتوں کے 4 دن بھی ہوتے ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کو 3 دن آتے ہیں یا 4 دن آتے ہیں تو اتنے دن جب ختم ہو جاتے ہیں اور وہ داغ وغیرہ لگنا بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ غسل کرے, پاک ہو جائے, نماز بھی پڑھے, اگر روزے ہیں تو روزہ بھی رکھے, سارے کام کر سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ کم از کم ہے. ٹھیک ہے, اور زیادہ سے زیادہ بعض فقہا نے 7 دن لکھا ہے کہ 7 دن کے بعد وہ غسل کر لے. 7 دن کے بعد بھی اگر خون جاری رہتا ہے تو پھر وہ ماہواری کا خون نہیں بلکہ استحاضہ کا خون سمجھے. بعض فقہا نے تھوڑا سا اس سے بڑھ کر 10 دن تک کا انتظار کا کہا ہے کہ 10 دن تک انتظار کرے, تو 10 دن تک جو اگر خون نہیں رکتا تو اس کے بعد پھر وہ غسل کرے اور پھر وہ نماز پڑھے. یہ حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش ہوا تھا. فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے کہا جی میں جو ہے نا ایسی عورت ہوں جس کو استحاضہ ہے. تو استحاضہ جو ہوتا ہے نا یہی بلیڈنگ رکتی نہیں ہے, وہ چلتی رہتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی کہا تھا کہ جتنے دن آپ کے عام روٹین کے اندر, ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ جب سے یہ شروع ہوئے ماہواری کے دن تو میرے کتنے دن ہوتے ہیں, تو جو عام روٹین کے دن چلتے ہیں اتنے دن تم اس کو حیض شمار کرو ماہواری, اس کے بعد کو تم استحاضہ شمار کرو. ٹھیک ہے, اس کے بعد تم غسل کرو. ایک بات. دوسری بات اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ یہ استحاضہ جو ہوتا ہے نا یہ ایک رگ ہوتی ہے جو پھٹ جاتی سمجھیں, تو اس کی وجہ سے پھر یہ بلیڈنگ جاری رہتی ہے. اور اس کے اندر فرق بھی ہے, عورتوں کو پتہ ہوتا ہے جو ماہواری کا بلڈ ہوتا ہے اس کا رنگ, اس کی سمیل اور ہوتی ہے, اور یہ جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے اس کی سمیل اور اس کا جو کلر ہے وہ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری وضاحت فرمائی ہے. تو اب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ماہواری کا خون چل رہا ہے, جب تک وہ چل رہا ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس وقت تک تو وہ پاک نہیں ہو سکتی, اس وقت تک وہ غسل نہیں کریں گی. تو اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائے گا استحاضہ کا خون جو ہے نا اس میں پھر وہ غسل کر کے پاک ہو سکتی ہیں. لیکن نماز پڑھنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا نا وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ بلڈ جاری رہتا ہے, ایک تو وہ کپڑا رکھیں تاکہ جو ہے نا کپڑے خراب نہ ہو, دوسرا یہ ہے کہ 2 نمازیں جمع کر لیں چاہے. ٹھیک ہے, ایک نماز یعنی وضو کیا ظہر کا, ظہر اور عصر دونوں پڑھ لیں. پھر ایسے ہی مغرب کے وقت جو ہے نا مغرب اور عشاء, ایک حدیث کے اندر تو غسل کا بارے میں بھی آتا ہے کہ فجر کے لیے الگ غسل کریں, ظہر عصر کے لیے الگ غسل کر لیں, مغرب عشاء کے لیے الگ غسل کریں. تو ساری حدیث کو جمع کریں تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ عورت جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے وہ بہتر سمجھتی ہے کہ بلڈ کتنا آ رہا ہے, اس کی کیا کیفیت ہے, اس کے مطابق پھر وہ فیصلہ کر سکتی ہے. تو بہرحال زیادہ سے زیادہ 7 سے 10 دن تک کا فقہا کا قول ہے کہ اتنے دن انتظار کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد پھر غسل کر کے 10 دن کے بعد وہ غسل کر کے تو وہ پاک ہو جائے اور نماز پڑھتی رہے. اور اگر زیادہ اس کا بلڈ آ رہا ہے تو پھر
बार बार वो गुस्ल करती हाँ जी, है। गुस्ल करें बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आज आपने बहुत ही इल्मी जो है ना प्रोग्राम सवालात जवाब दिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो नाज़रीन आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, इंशाल्लाह बहुत ही इल्मी बातें आप तक पहुँचेंगी। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर किया करें ये गुफ्तगू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।